اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ دوستو خوش آمدید کہتے ہیں نئے فالوورز کو اور اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کے ساتھ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں آپ سب کی محبت اور آپ سب کی پذیرائی کا بے حد شکریہ۔ آج پھر ایک بہت پیاری سی بہن کی میریکل اسٹوری، جو کہ ڈیلی بیسس پہ استغفر اللہ پڑھا کرتی تھی، ماشاءاللہ تہجد گزار بھی تھی، لیکن جب ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے ساتھ اچانک ایک انہونی سی ہو گئی اور انہوں نے کس طریقے سے استغفر اللہ کا ورد کیا اور ان کی اور پریشانی دور ہو گئی۔ دوستوں اپنی پچھلی کئی ویڈیو سے ماشاءاللہ استغفر اللہ کے جو میریکلز ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ استغفر اللہ پڑھنے والوں ان میں میریکل یعنی معجزات ہونے والوں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اللہ کی بہت عنایت ہے کہ لوگ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور استغفر اللہ کی طرف رجوع بھی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو جس مقصد کے لیے اپنے اللہ کے آگے سربا سجود ہے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہے یا خاموشی سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ رب العزت آپ سب کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، اپنے کن کے معجزات فرما دے، اور جس معاملے میں آپ کا دل اٹکا ہوا ہے اللہ پاک بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، اور جب وہ نعمت آپ کو مل جائے استغفر اللہ کی برکت سے تو آپ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے اس کا بے حد شکر ادا کریں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہن ہمیں بتاتی ہیں کہ میں ماشاءاللہ پہلے بھی استغفر اللہ پڑھتی تھی اور میں پہلے بھی ایک مرتبہ اپنے استغفر اللہ کا جو میریکل ہے وہ شیئر کر چکی ہوں۔ یہ کہتی ہیں یہ بڑی انہونی سی ایک میرے ساتھ ہوئی۔ یہ بتاتی ہیں کہ میں ویسے بھی روزانہ ڈیلی بیسس پر استغفر اللہ پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ جب سے استغفر اللہ سے میری زندگی میں چینج آیا ہے میں نے استغفر اللہ کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ میرے ہمیشہ ورد میں استغفر اللہ رہتا ہے اور میں 1000 ٹائم تو کوشش کرتی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے وقت نکال کے 1000 مرتبہ کم از کم استغفر اللہ روزانہ پڑھ لوں۔ تعداد اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے کم میری جو ہے تعداد نہ ہو۔ استغفر اللہ کی برکت سے ہی کہتی ہیں میں نے تہجد کی نماز بھی الحمدللہ پڑھنی شروع کر دی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہماری اینیورسری پر میرے ہسبینڈ نے ایک بہت پیارا سا مجھے گولڈ کا بریسلیٹ اور رنگ گفٹ میں دی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ رنگ جو تھی وہ مجھے تھوڑی لوز تھی، وہ بار بار گر جایا کرتی تھی، تو میں اس کو کسی نہ کسی چیز سے لپیٹ کے دھاگے وغیرہ سے میں پہن لیا کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کم ہی پہنوں رنگ، اور جو اتفاق سے جو بریسلیٹ تھا وہ تھوڑا سا فٹ تھا، لیکن میں کہیں آنے جانے میں ہی وہ پہنا کرتی تھی، زیادہ تر گھر میں اس کو اتار کر ہی رکھتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ہم لوگ ریسٹورنٹ گئے ڈنر کے لیے، جب میں ڈنر کر رہی تھی تو میری نظر میرے ہاتھ کی طرف گئی، تو کہہ رہی میں ایک دم پریشان ہو گئی یہ دیکھ کر کہ رنگ تو میں نے پہنی ہوئی ہے لیکن بریسلیٹ نہیں ہے۔ بہت زیادہ پریشانی، میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ کیا ہوا تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ انہوں نے کہا میرا بریسلیٹ نہیں ہے۔ وہ بھی ایک دم پریشان ہو گئے۔ ہم لوگوں نے اپنے آس پاس ہر جگہ بریسلیٹ دیکھا کہ شاید میرے ہاتھ سے گر گیا ہو، مجھے پتہ نہ چلا کیونکہ تھوڑا فٹ تھا، ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو، لیکن بریسلیٹ کہیں نہ ملا۔ ہم نے ہوٹل کے جو مینیجر ہیں ان سے بھی بات کری، انہوں نے بھی سب جگہ چیک کروایا لیکن بریسلیٹ نہیں ملا۔ ہم لوگ خیر جیسے تیسے ڈنر کر کے واپس آئے۔ میرے ہسبینڈ نے گاڑی میں بھی ہر جگہ چیک کیا، سیٹ کی طرف بھی دیکھا، میں نے پرس بھی بار بار کھول کے چیک کرا، لیکن بریسلیٹ نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ بہرحال ہم لوگ گھر واپس آ گئے، لیکن میں پورے راستے استغفر اللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہی، جو کہ کسی دکھ یا پریشانی میں یا کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے جب پڑھنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں میں یہ دونوں ورد کرتی رہی پورے راستے۔ کہہ رہی ہے میں نے گھر آ کے اپنی ساری کلوزٹ چیک کری، میں نے اوپر سے نیچے تک ایک ایک چیز ہٹا کے دیکھ لی، کچن میں چیک کیا، پورا گھر میں نے الٹ پلٹ کر دیا۔ میرے ہسبینڈ مجھے تسلی دے رہے تھے کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں بالکل ویسا ہی دوسرا بریسلیٹ بنا دوں گا، لیکن میرا دل بہت پریشان تھا۔ یہ پیسوں کی بات نہ تھی، گولڈ کی بات بھی نہیں تھی، میرے ہسبینڈ نے بہت محبت سے مجھے گفٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا
اور میں بار بار اٹھ کے گھر کی ایک ایک چیز کو چیک کرتی رہتی۔ میں تھک کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی تھی اور مستقل استغفر اللہ کا ورد ساتھ ساتھ کرتی جا رہی تھی اور انا للہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے تسلی دی، آپ پریشان نہ ہوں اور اتنا زیادہ اسٹریس نہ لیں اس چیز کا، لیکن میرے دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیڈ روم کی بھی ہر چیز چیک کر لی، پھر یہ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے آخری ٹائم آخری جو تھا میں نے کس ٹائم اپنے بریسلیٹ کو دیکھا تھا، تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں تو ہوٹل بریسلیٹ پہن کر ہی نہیں گئی تھی، میں کسی پارٹی میں جا رہی تھی، تو میں نے وہ چینج کرنے کے لیے اپنی چوڑیاں وغیرہ بریسلیٹ اتار دیا تھا کیونکہ وہ تھوڑا ٹائٹ تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک دم دھماکہ ہوا، میں نے یہ سوچا میں نے آخری ٹائم بریسلیٹ کہاں رکھا تھا۔ اچھا یہ بات دھیان میں رکھیں کہ اس دوران میں نے استغفر اللہ مستقل اپنی زبان پہ جاری رکھا تھا، میں مستقل استغفر اللہ پڑھ رہی تھی۔ میں نے پھر ایک دفعہ اللہ کا نام لیا، استغفر اللہ پڑھتی رہی، پھر اپنے دوبارہ کلوزٹ چیک کرتی رہی۔ پہلے میں نے اوپر کا سارا شیلف چیک کر لیا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب میں دوبارہ نیچے بیٹھی، پھر میں نے ایک ایک کر کے ساری چیزیں اپنی نکالی اور چیک کرنے لگی، تو مجھے ایسا لگا جیسے کارپیٹ کے جو کونا ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز وہاں چمک رہی ہے۔ میں نے وہاں سے کارپیٹ ہٹایا تو دیکھا میرے بریسلیٹ کا ایک کونا تھا وہاں پر۔ میں نے جلدی سے کھینچ کر وہ نکالا تو میرا بریسلیٹ موجود تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں خوشی سے زور زور سے چیخنے لگی۔ میرے ہسبینڈ بھاگتے ہوئے آئے گھبراتے ہوئے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے ان کو بتایا بریسلیٹ مل گیا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے، انہوں نے کہا کہاں سے ملا؟ جب میں نے ان کو بتایا کارپیٹ کے نیچے، تو وہ خود بھی حیرت اور پریشانی حیرانی اور پریشانی سے میری شکل دیکھ رہے تھے کہ کارپیٹ کے نیچے تمہارا بریسلیٹ کیسے جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے گیا، کیسے گرا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ میرے استغفر اللہ کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے استغفر اللہ کی طاقت سے میرا بریسلیٹ وہاں سے مجھے مل گیا جہاں میرا گمان تک نہ تھا۔ میرے ہسبینڈ بھی کافی زیادہ خوش تھے، انہوں نے کہا بے شک یہ تمہارے استغفار کی ہی برکت ہے۔ دوستو الحمدللہ میرے جو ہسبینڈ کا گفٹ تھا وہ مجھے بالکل صحیح سلامت استغفر اللہ کی برکت سے چند گھنٹوں میں ہی مل گیا، یعنی مشکل سے 4 سے 5 گھنٹے لگے ہوں گے، اور الحمدللہ میں استغفر اللہ پڑھتی رہی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی رہی، اور الحمدللہ میری وہ چیز مجھے واپس مل گئی۔ بے شک استغفر اللہ میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ استغفر اللہ آپ کو یوں پریشانیوں سے نکال لیتا ہے کہ آپ خود حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کہاں سے آپ کی مدد ہوئی ہے۔ دوستو زندگی کسی معاملے میں بھی آپ پریشان بے یقینی کا شکار ہوں، بظاہر کوئی اسباب نظر نہ آ رہے ہوں، آپ ظاہری اسباب پہ کبھی بھی نظر نہ رکھیں، صرف استغفر اللہ کی میریکل اس کی طاقت پہ نظر رکھیں، جو طاقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں بیان فرمائی ہے۔ دوستو استغفر اللہ کی طاقت آپ کو وہاں سے مدد دیتی ہے، وہاں سے آپ کے لیے راستے بناتی ہے جہاں آپ کا گمان تک نہیں پہنچ پاتا۔ دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام کرتے ہیں ان بہن کی بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور پیاری سی استغفار میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔